السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریز کرولش اور رحان کی تازہ ترین قسط نمبر 3 کے بارے میں۔ ایک ایسی قسط جس میں کئی حیران کن موڑ اور غیر متوقع مناظر نے شائقین کو چونکا دیا۔ ناظرین کرام، اس ہفتے کی قسط ریلیز ہونے سے کچھ دیر پہلے ترکی میں ایک افسوسناک فضائی حادثہ پیش آیا۔ اسی وجہ سے کئی ڈرامے مؤخر کر دیے گئے، مگر محمد بزداق نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے کرولش اور رحان کی تیسری قسط جاری کرنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ کسی جوا کھیلنے سے کم نہ تھا، کیونکہ سب کی نظریں اس قسط کی ریٹنگ پر جمی ہوئی تھی۔ اگر ریٹنگ گری ہوتی تو سمجھا جاتا کہ سیریز کا جادو کمزور پڑ گیا ہے، اور اگر معمولی سا اضافہ بھی ہوا تو کہا جاتا کہ دوسری سیریز کے نہ آنے سے فائدہ اٹھایا گیا۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے، کیا واقعی بزداق کا یہ خطرہ رنگ لایا؟ اس کا جواب ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ جہاں تک کہانی کا تعلق ہے، ابھی تک تسلسل بہت عمدہ چل رہا ہے۔ ہر کردار کو اس کا حق دیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اورحان کا کردار نمایاں طور پر ابھرتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف سب بورسا پر حملے کے حق میں ہیں، لیکن اورحان امن کا پیغام لے کر کھڑا ہے، اور یہی اختلاف دراصل کہانی کی اصل روح ہے۔ دوسری جانب جنگی مشاورت کے مناظر اس قسط کی جان ہیں، جہاں کرداروں کے درمیان مکالمے نہایت مضبوط اور فکری ہیں۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں اس قسط کی سب سے حیران کن منظر کی طرف۔ ملعون خاتون کی سفید داڑھی والوں سے ملاقات۔ یہ وہ مقام تھا جس نے سب ناظرین کو سوچ میں ڈال دیا۔ کیا اب خواتین بھی ان خفیہ مشنوں کا حصہ بننے جا رہی ہیں، یا پھر ملعون خاتون کو صرف حالات کے تقاضے کے تحت بھیجا گیا ہے؟ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ارطغرل غازی اور عثمان بے کی سفید داڑھی والوں سے ملاقاتیں ہمیشہ خفیہ رہتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی تھی۔ پھر ملعون کو کیوں شامل کیا گیا؟ کیا یہ صرف کہانی میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی؟ ناظرین کرام، ایک طرح سے دیکھا جائے تو پچھلے کچھ سیزن سے محمد بزداق نے خواتین کے کرداروں کو خاصا مضبوط دکھانا شروع کر دیا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ مضبوطی غیر فطری محسوس ہونے لگتی ہے۔ مثلاً فاطمہ خاتون کا بلا وجہ خنجر تان لینا، یا حلیمہ کا ایک وار میں دشمن کو بے ہوش کر دینا۔ ایسے مناظر بظاہر پرجوش تو ہیں، مگر حقیقت سے ذرا دور۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خواتین کو کمزور دکھایا جائے، بلکہ بہادری اور وقار کو ان کی فطری حدود میں رکھ کر پیش کیا جائے، جیسا کہ آئے گل کے کردار میں دکھایا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں اورحان اور علاؤالدین کے اختلاف کی۔ یہ منظر دراصل سیریز کا سب سے مضبوط حصہ ثابت ہوا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان فکری تصادمات کو نہایت باریک سے پیش کیا گیا ہے، جہاں اختلاف ذاتی نہیں بلکہ ریاستی معاملات پر تھا۔ آخر میں جب دونوں کے درمیان صلح ہوئی تو وہ لمحہ ناظرین کے دل کو چھو گیا۔ اس سین میں مرزیاج اوغلو اور فاروق اروان نے شاندار اداکاری دکھائی۔ اب بات کرتے ہیں ریٹنگ کی، تو ناظرین کرام، اس قسط نے 4.96 پوائنٹ حاصل کیے، جو پچھلی قسط سے معمولی سا اضافہ تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ کے خیال میں ملعون خاتون کی سفید داڑھی والوں سے ملاقات ایک اچھی پیش رفت تھی، یا کہانی میں ایک غیر ضروری موڑ؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔